يا ساعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع. السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے. میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 115. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے متعلق فرمایا اذا قضی الامر وهم فی غفلہ، مریم، سورہ مریم 39. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد دنیا بتائی ہے. ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 116. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، اور عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. ایک اور حدیث ہے 117. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا نہیں کر سکتا. ایک اور حدیث ہے 118. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کپڑے میں لپٹ کے نماز پڑھ رہے تھے. ایک اور حدیث ہے 119. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے منہ کو اوپر کی جانب موڑ کر اندر کی جانب سے مشک کے منہ کو اوپر کی جانب موڑ کے اندر کی جانب سے پانی پینے سے منع کیا ہے. ایک اور حدیث ہے 1120. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی چابی وضو ہے. نماز سے پہلے جو کام جائز تھا اس کو حرام کرنے والی تکبیر ہے، اور نماز کے اندر جو کام حرام تھے سلام ان کو حلال کرتا ہے. ایک اور حدیث ہے 1121. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہر اور عصر میں قیام کا اندازہ لگاتے تھے. ہم نے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں اندازہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ان رکعتوں میں 30 آیتوں کی مقدار تھا. ہر رکعت میں قرات کی مقدار تنزیل السجدہ پڑھنے جتنی تھی. ہم نے عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں اور ظہر کی آخری رکعتوں جتنا تھا. ہم نے آخری 2 رکعتوں میں قرات کا اندازہ لگایا تو اس سے بھی نصف تھی. ایک اور حدیث ہے 1122. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جمعے کے دن ہر بالغ مرد پہ غسل کرنا فرض ہے. ایک اور حدیث ہے 1123. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور بضرور میری امت پر میری آل کا ایک نوجوان آئے گا، وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جس طرح ظلم سے بھری تھی. وہ 7 سال تک بادشاہ ہوگا. ماشاءاللہ. ایک اور حدیث ہے 1124. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم کو سخت آزمائش پہنچی. مجھے میرے گھر والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا حکم دیا. میں آپ سے کوئی شے مانگوں. میں آیا تو میں پہلا شخص تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو استغفار چاہتا ہے تو اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، جو سوال کرنے سے بچتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے، جو ہم سے مانگے گا تو ہم اس سے کوئی شے نہیں روکیں گے جبکہ ہمارے پاس وہ شے ہے. تو میں نے اپنے دل میں کہا میں ضرور مستغنی ہونا چاہوں گا، تو اللہ نے مجھے غنی کر دیا. اور میں سوال سے بچوں گا، اللہ نے مجھے بچا لیا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شے نہیں مانگی. ایک اور حدیث ہے 1125. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک جنت کے اعلیٰ درجے والے اپنے نیچے والوں کو دیکھیں گے جیسے چمکتے ہوئے ستاروں کو تم افق آسمان میں طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے ہو. بے شک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سے جن میں سے ہیں، ان دونوں پہ انعام کیا گیا ہے. ایک اور حدیث ہے 1126. حضرت ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ عز و جل کے اس ارشاد کے متعلق اے حبیب بے شک اللہ جس نے تم پہ قرآن کا پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا فرض کیا ہے، فرمایا معادہ سے مراد آخرت ہے. ایک اور حدیث ہے 1128. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار روزے رکھنے سے منع کیا. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں
کہ میری بہن لگاتار روزے رکھتی تھی، میں نے اس کو منع کرتا ہوں، یہ انکار کرتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1129، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عید الفطر اور یوم نحر کے دن روزہ رکھنے سے اور فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے سورج کے بلند ہونے تک اور عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ حضرت ابو ہارون فرماتے ہیں حضرت ابو سعید نے فرمایا اس کے بعد جو تم چاہو روزے رکھو اور اس کے بعد جو تم چاہو نماز پڑھو۔ ایک اور حدیث ہے 1130، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازل کا ذکر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کو کرتے ہو؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جان ایسی نہیں جس کو اللہ نے پیدا کرنا ہو، اللہ اس کو ضرور پیدا کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1131، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی دوسرے کی شرمگاہ نہ دیکھے، کوئی عورت دوسری عورت کی شرمگاہ نہ دیکھے، کوئی آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ سوئے، نہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں سوئے۔ ایک اور حدیث ہے 1132، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد یہ دعا کرتے تھے اللہم ربنا لک الحمد علی الآخر۔ ایک اور حدیث ہے 1133، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے عنق بھیجا جائے گا، وہ کہے گا میرے لیے 3 ہیں، ہر جبار سرکش اور جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو شریک فرمایا اور کسی نے کسی جان کو بغیر حق کے قتل کیا۔ ایک اور حدیث ہے 1134، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کشمش اور کھجوروں کو نہ ملاؤ۔ اور حدیث ہے 1135، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے میں اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لوں، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ یا اللہ کی رسی ہے زمین و آسمان کے درمیان، 2 اپنی اولاد اپنے اہل بیت سے لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے، مجھے بتایا ہے کہ دونوں جدا نہیں ہوں گی، یعنی قرآن اور میری اولاد، یہاں تک کہ دونوں مجھے حوض کوثر پہ ملیں گی۔ ایک اور حدیث ہے 1136، حضرت عیاد فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں نے عرض کی ہم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے اور اس کو معلوم نہیں کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 2 سجدوں سہو بیٹھنے کی حالت میں کر لے۔ جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ جائے اور کہے تو بے وضو ہو گیا ہے، وہ جھوٹا ہے مگر جو ہوا پائے یا اس کی آواز سنے۔ ایک اور حدیث ہے 1137، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو عید الفطر اور یوم نحر کے دن روزہ رکھنے سے منع کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 1139، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج نکلیں گے جس طرح اللہ عز و جل فرماتا ہے ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے، پھر فرمایا وہ زمین میں پھیل جائیں گے، مسلمان ان سے بچیں گے یہاں تک کہ مسلمان کا بقیہ گروہ اپنے قلعوں اور شہر میں ٹھہر جائے گا۔ وہ یاجوج ماجوج ان لوگوں کے جانوروں کو پکڑیں گے یہاں تک کہ ان کا پہلا دستہ نہر کے پاس سے گزرے گا تو وہ اس نہر سے سارا پانی پی لیں گے یہاں تک کہ اس میں کوئی شے نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا آخری دستہ اس کے پیچھے سے گزرے گا تو ان میں سے کہنے لگے گا بے شک یہاں پانی تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہ زمین پر پھیل جائیں گے، ان میں سے کہنے والا کہے گا یہاں زمین والوں سے تو ہم فارغ ہو چکے ہیں، اب ہم آسمان والوں کو اتاریں گے، یہاں تک کہ وہ اپنے نیزے کو حرکت دے گا اور اس کو آسمان کی طرف پھینکے گا۔ وہ نیزہ اس حالت میں واپس آئے گا کہ اس کے ساتھ خون لگا ہوا ہوگا۔ وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ وہ اسی کشمکش میں ہوں گے کہ اچانک ان پر ٹڈیوں کی طرح ایک کیڑا ان کی ہلاکت کے لیے مسلط کر دیا جائے گا۔ ان کے کانوں کے پاس وہ ان کو گردنوں سے پکڑے گا اور انہیں ہلاک کر دے گا۔ وہ ایک دم ہی سارے مر جائیں گے اور ایک دوسرے پہ گریں گے۔ مسلمان صبح کریں گے تو ان کی آہٹ سنیں گے، وہ کہیں گے کوئی ہے جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پتہ کر کے آئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک کہے گا میرا خیال ہے وہ مارے گئے ہیں۔ وہ انہیں مردہ حالت میں پائیں گے۔ وہ آواز دے گا
بے خوشخبری، بے شک اللہ نے تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ لوگ نکلیں گے، لوگ جانوروں کو کھلا چھوڑ دیں گے، ان جانوروں کی خوراک ان کا گوشت ہی ہوگا، وہ ان کا گوشت کھا کے اتنے موٹے تازے ہو جائیں گے کہ اتنا چر کر بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1140۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ عز و جل قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کرے گا، آگ آئے گی تو وہ باز پہ سوار ہوگی، اس کے دروغہ اس کو روکے ہوئے ہوں گے، وہ کہہ رہی ہوگی میرے رب کی عزت کی قسم میرے اور جوڑوں کے درمیان خلوت ضرور ہوگی، یا یہ کہے گی میں تمام لوگوں میں سے ایک گردن میں ڈھانپ لوں گی، تمام لوگوں کو ایک گردن میں ڈھانپ لوں گی۔ وہ کہیں گے تیرے جوڑے کون ہیں؟ وہ کہے گی ہر تکبر والا سرکش۔ وہ اپنی زبان نکالے گی تو وہ لوگ اس کے سامنے سے ان کو اچک لے گی اور انہیں نگل لے گی اور اپنے پیٹ میں ڈال لے گی، پھر پیچھے ہٹ جائے گی، پھر ایک دوسرے پہ سوار ہو کے آئے گی، چوکیدار اس کو روکیں گے، وہ کہہ رہی ہوگی میرے رب کی عزت کی قسم میرے اور ازواج کے درمیان خلوت ضرور ہوگی، یا تمام لوگوں کی ایک گردن میں نگل لوں گی۔ وہ کہیں گے تیرے ازواج کون ہیں؟ وہ کہے گی ہر سرکش تکبر کرنے والا، وہ اس کو زبان سے نگل لے گی، جو بھی لوگ اس کے سامنے ہوں گے وہ ان کو اپنے پیٹ میں ڈال لے گی، پھر پیچھے ہٹ جائے گی، پھر آگے بڑھے گی، وہ ایک دوسرے پہ سوار ہوگی۔ وہ کہے گی میرے رب کی عزت کی قسم میرے اور میرے ازواج کے درمیان خلوت ہے، یا یہ کہہ رہی ہوگی میں تمام لوگوں کو ایک ہی گردن میں نگل لوں گی۔ وہ کہیں گے تیرے ازواج کون ہیں؟ وہ کہے گی ہر تکبر کرنے والا سرکش، وہ ان کی اپنی زبان سے نگل لے گی، جو بھی لوگ اس کے سامنے ہوں گے، پھر اپنے پیٹ میں ڈال لے گی، یہاں تک کہ اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے انک نکلے گا اور وہ اپنی زبان سے گفتگو کرے گا اور کہے گا مجھے آج 3 کاموں کا وکیل بنایا گیا ہے، ہر جبار سرکش پہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا شریک فرمایا، تیسرے کا نام نہیں لیا، اس کو گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈالے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1142۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ جنت پیش کی گئی، میں گیا کہ میں اس کا ایک انگور کا گچھا توڑ کر تم لوگوں کو دکھاؤں، میرے اور اس کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انگور کے کس دانے کی مثال ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے ڈول کی طرح، اس کی ماں کبھی بھاگی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 1143۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو غزوہ اوطاس کے دن کچھ قیدی عورتیں ملی، ان کے شوہر تھے، ہم نے ان سے جمع کو ناپسند کیا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی والمحصنات من النساء الی الآخر، ہم نے ان کو حلال کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے 1144۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارک جو کہ صاف تھے اس میں نماز پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 1145۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال جو نرد سے کھیلتا ہے پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی مثال اس طرح ہے جو خنزیر کے خون سے وضو کرتا ہے یا قے کے ساتھ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث ہے 1146۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مہاجرین کی کمزور جماعت میں تھا، ان میں سے بعض سے اپنی شرمگاہیں چھپایا کرتے تھے، ایک قاری ہم پہ قرآن پڑھتا تھا، ہم اللہ کی کتاب سنتے تھے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم کھڑے ہو گئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے قاری خاموش ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاری پڑھ رہا تھا، ہم اس سے قرات سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے امت سے ایسے لوگ بنائے جن کے متعلق مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے پاس ٹھہروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تشریف فرما ہوئے تاکہ آپ اپنے آپ کو ان میں شمار کر سکیں، پھر ہاتھ سے اشارہ کیا گھوم جاؤ، وہ گھوم گئے، ان کے چہروں کو ظاہر کیا گیا، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، میرے علاوہ ان میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کے غریب لوگوں کے گروہ تمہارے لیے قیامت کے دن ہمیشہ والا نور کی خوشخبری، تم جنت میں مالدار ایمان والوں سے پہلے داخل ہو جاؤ گے، اور آدھے دن سے مراد 500 سال ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1147۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنو الحکم 30 ہو جائیں وہ اللہ کے دین کو مذاق بنا لیں گے، اللہ کے بندوں کو ذلیل کریں گے، اللہ کے مال کو اپنا مال بنا لیں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔